اے اللہ اب مجھے یقین آ گیا، اب دنیا میں بھیج، نیک عمل کر کے آؤں گا، توبہ کر کے آؤں گا، ساری دولت لٹا کے آؤں گا۔ اللہ کہے گا نہ توبہ کی توفیق ملے گی، نہ اعمال صالحہ کرنے کی مہلت ملے گی، نہ دولت کو میرے راہ میں خرچ کرنے کی تجھے کیا ہی فرصت رہے گی، نہ تجھے مہلت دی جائے گی۔ آج تجھے تیرے ساتھ اٹھا کر جہنم میں تیری دولت کو میں پٹکوں گا۔ اللہ سے کہے گا یا اللہ میری بیوی بچوں کو جہنم میں ڈال دے، مجھے چھوڑ دے، یا اللہ پورے خاندان قبیلے کو ڈال دے، مجھے چھوڑ دے، یا اللہ پورے میرے شہر بستی والوں کو ڈال دے، مجھے چھوڑ دے۔ اللہ کہے گا تیرے کیے جرم کی سزا کسی اور کو ہم نہیں دیں گے، بلکہ تیرے کیے جرم کی سزا ہم تجھے دیں گے۔ اٹھا کر اللہ تعالیٰ جہنم میں پٹکے گا۔ پل صراط پر جب لوگوں کو اللہ گزارے گا، ایک روشنی والا آسانی سے گزرنے والا مومن ہوگا اور دوسرا اندھیرے میں کٹ کٹ کر لٹکنے والا پل صراط پر ہوگا۔ وہ کہے گا میرے بھیا تو میرا سگا بھائی ہے، میرے پاس روشنی نہیں ہے، میں اندھیری کھوٹری میں ہوں، تیرے پاس روشنی ہے، تو آسانی سے پل صراط پر گزر رہا ہے، میں کٹ کٹ کر لٹک رہا ہوں، تیری روشنی میں ذری روشنی مجھے دے دے، میرا ہاتھ تھام لے، میں پل صراط پر سے مجھے سہارا دے دے، میں بھی تیرے ساتھ پل صراط پار کرنا چاہتا ہوں۔ وہاں پر ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کو دیکھے گا، لیکن اے عائشہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ حقوق اللہ میں سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا، حقوق العباد میں سب سے پہلا سوال قتل و غارت گیری خون کے بارے میں اللہ پہلا سوال کرے گا۔ نماز کے بارے میں کتنے پڑھا، کتنے چھوڑا، کتنی ریاکاری کے لیے پڑھا، کتنی نمازیں چھوڑ چھوڑ کے دکان میں کمانے کے لیے بیٹھا، کتنی نمازیں گپا مار کے گھروں میں نرم گرم بستروں پر اوڑھ اوڑھ کے سویا۔ اللہ سارا حساب لے گا۔ نماز برابر تو سارا حساب برابر، نماز ادھورا تو سارا نام اعمال ادھورا۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما۔ اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين۔ محترم دینی اور اسلامی بھائیوں، میری آواز کو سننے والی پردہ نشی میری ماں اور بہنوں، آج میں آپ کے سامنے قیامت کی حوالناکیہ اس عنوان پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں کچھ مفید باتیں پیش کر رہا ہوں۔ آج بتاریخ 9 نومبر 2024 بروز سنیچر بیجاپور شہر کی مسجد ابراہیم خلیل اللہ اہل حدیث میں بعد نماز مغرب چلنے والے اس پروگرام میں میں سب سے پہلے اللہ کا شکر گزار ہوں، بعدہ یہاں کے ذمہ داروں کا ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے مدعو کر کے دعوت اللہ کا اور دعوت پیغام کا موقع عنایت کیا۔ ویڈیو مت کیجیے آپ۔ محترم بھائیوں، جو عنوان مجھے یہاں دیا گیا ہے بڑا حساس عنوان ہے، بڑا ہی عبرتناک عنوان ہے۔ ہم سب کو اس میدان محشر میں جمع ہو کر کھڑے ہونا ہے جہاں کے بارے میں، جس میدان کے بارے میں قرآن اور حدیث میں اللہ اور اس کے رسول بارہا ہمیں تنبیہ کرتے ہیں، ڈراتے ہیں۔ یہ دنیا اسرافیل علیہ السلام کے سور سے تہس نہس کر دی جائے گی۔ 2 سور پھونکے جائیں گے۔ جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةً وَاحِدَةً وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، زمین و پہاڑوں کو نکال کر ایک دوسرے کو ٹکر دے کر ریزہ ریز کر دیا جائے گا۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، یہ اس دن واقع ہو کر رہے گا۔ پہلی سور پھونکنے کے بعد زمین میں بھونچال آ جائے گا، سارے مسلمان مومنوں کی روحیں قبض کر کے صرف کافروں پر قیامت کا زلزلہ بپا ہوگا۔ ایک بھی اللہ لفظ جاننے والا نہیں رہے گا۔
پہلی سور پھونکے جانے کے بعد ساری دنیا کے کافروں، یہودوں، نصرانیوں، مشرکوں کو ملیا میٹ کر دیا جائے گا. سارے آسمان کے فرشتوں کی روح قبض کی جائے گی سوائے اللہ وحدہ لا شریک کے. کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہوگا. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام کے تحت دنیا کی ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے تیرے رب رحمان کی ذات کے، تیرے رب کے چہرے کے، تیرے رب کی ذات کے. ساری دنیا فحس نحس ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کئی سال تک، روایتوں میں حدیث میں ہے 40 سال تک دنیا مردہ پڑی رہے گی. اس کے بعد اسرافیل کو اللہ زندہ کرے گا، وہ دوسری بار سور پھونک ماریں گے. دوسرے سور پھونک مارتے ہی آدم سے لے کر قیامت تک سارے انسان، سارے جنات علیین سجین سے روحیں لے کر قبروں میں ڈال دیا جائے گا، جسموں کو روحوں سے جوڑ دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب نفسوں کے ساتھ ان کے جسموں کو جوڑ دیا جائے گا، سارے قبروں سے اٹھ کر کھڑے ہوں گے ننگے مادرزاد بغیر کپڑے والے، اور سب دوڑے دوڑے میدان محشر کے جانب بھاگتے ہوئے سارے کے سارے لوگ جمع ہونا شروع ہو جائیں گے. اللہ کہتا ہے الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ. وہ لڑکھڑانے والی چیخ، وہ کھڑکھڑانے والی چیخ، اے میرے بندو تمہیں کیا معلوم کہ وہ کھڑکھڑانے والی چیخ کیا ہوگی. اللہ تعالیٰ بعض جگہ کہتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین کا زلزلہ آ جانا، زمین اپنے اندر ساری اوپر کی چیزیں دبا کر اندر کی چیزیں باہر اگل دینا، یہ تمام کیفیت اس وقت شروع ہو جائے گی. اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، جب سورج کو لپیٹ لیا جائے گا، جب ستاروں کو بے نور کر دیا جائے گا، جب سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی، جب پہاڑوں کو آسمانوں پر اڑا دیا جائے گا، جب جنت و جہنم کو گھسیٹ کر قریب کیا جائے گا، جب آسمان کی کھال ادھیڑ دی جائے گی، ہر انسان یہ جان لے گا کہ اس نے کیا کیا تھا، کیا نہیں کیا تھا. اللہ تبارک و تعالی سارے دنیا کے لوگوں کو جان سے، ان کی جانیں لینے کے بعد، ان کی روح قبض کرنے کے بعد، سورہ ابراہیم کے 48ویں آیت میں کہتا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار. آج زمین کو دوسری زمین سے بدل دیا جائے گا اور آسمانوں کو، اور اللہ واحد القہار کے سوا کوئی وہاں پر نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ 7 زمینوں کو ایک بال بنا کر، 7 آسمانوں کا ایک بال بنا کر، جنت و جہنم کو ایک بال کی شکل میں اپنی انگلیوں پر اللہ نچا کر پوچھے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ ایک اللہ واحد القہار کی بادشاہت. سوال پہ سوال اللہ کرے گا این الجبارون این المتکبرون، کہاں ہیں وہ تکبر کرنے والے، کہاں ہیں وہ کرنے والے؟ کون ہے سب سے بڑا اللہ تعالیٰ، کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی جواب دینے والا نہیں. خود اللہ مسکرا کے جواب دے گا للہ الواحد القہار. آج ایک زبردست اللہ کی حکومت ہے. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، سارے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے سور پھونکے جانے کے بعد، قبروں سے اٹھ کر کھڑے کیے جانے کے بعد جمع کرے گا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں صحیح بخاری مسلم کی حدیث میں یحشرون الناس علی 3 طرائق، لوگوں کو 3 طریقوں سے اللہ تعالیٰ میدان محشر میں جمع کرے گا. راغبین، راہبین، راکبین، لوگوں کو یہاں تک کہ بعض پیدل چلنے والے ہوں گے، بعض سوار ہوں گے، اور بعض منہ کے بل چلنے والے ہوں گے. ومشاۃ علی وجوہہم، اور بعض منہ کے بل چلنے والے ہوں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی کوئی منہ کے بل کیسے چلے گا؟ تو نبی نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ پیروں پر چلنا پر قادر رکھتا ہے وہی اللہ انسانوں کو، جناتوں کو منہ کے بل چلانے پر بھی کل قیامت کے دن قدرت رکھے گا. انبیاء علیہ السلام سواریوں پر سوار ہو کر آئیں گے، مومن آرام سے پیدل چلیں گے، لیکن مشرکوں، کافروں، جہنمیوں کو منہ کے بل، منہ نیچے ہوگا، پیر اوپر ہوں گے، اللہ تعالیٰ میدان محشر میں جمع کرے گا. اللہ کہتا ہے سورہ کہف کی 47-48 آیت میں وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، آج ہم جمع کریں گے، ہمارے جمع کرنے سے کوئی باقی نہیں بچے گا. وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا،
اللہ کے سامنے صفے در صفے بنا کر تم پیش کیے جاؤ گے. لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ, جیسے تمہاری ماں کے پیٹ سے تمہیں پہلی مرتبہ جنم دیا گیا تھا, ایسے ننگے مادرزاد بغیر ختنے والے بغیر کپڑے والے تم جمع کیے جاؤ گے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ گفتگو قرآن مجید کی آیتیں سن کر اماں عائشہ کہتی ہیں, اے اللہ کے نبی لوگ لنگے کھڑے رہیں گے, مرد عورت کو دیکھیں گے, عورتیں مرد کو دیکھیں گی, اے اللہ کے نبی شرم و حیا کا تو جنازہ نکل جائے گا, کیسے برداشت کریں گے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں, اے عائشہ میدان محشر میں مرد عورتوں کو عورت مرد کو دیکھنے کی بہت دور کی بات, انسان کو اپنے جسموں کی خبر بھی نہیں ہوگی. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ, اس وقت انسان کو اتنی ہیبت طاری ہوگی کہ اسے اپنے بدن پر نگاہ ڈالنے کی فرصت نہیں رہے گی. اور وہ میدان محشر میں جہاں سارے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جمع کر کے سب سے پہلے دائیں ہاتھ میں جنتیوں کو نام اعمال, جہنمیوں کو بائیں ہاتھ میں پیٹھ کے پیچھے سے نام اعمال اللہ تھمائے گا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, جس کے نام اعمال کو اس کے دائیں ہاتھ میں تھما دیا گیا, فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ, وہ کہے گا لوگو یہ دیکھو, پڑھ کر دیکھو کیا اچھا رزلٹ اللہ نے مجھے دیا ہے, اور مجھے گمان تھا مجھے اچھا نام اعمال ملے گا. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, وہ بڑے عیش و عشرتوں کی زندگی میں ہوگا. فی جنات عالیہ, جنت کے اونچے مرتبوں میں ہوگا. کون؟ جس کے دائیں ہاتھ میں نام اعمال تھما دیا گیا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ, جس کے نام اعمال کو اس کے بائیں ہاتھ میں پیٹھ کے پیچھے سے دیا گیا. فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ, وہ کہے گا ہائے میری بربادی, آج مجھے نام اعمال نہ ملتا تو کتنا اچھا ہوتا. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ, اور مجھے معلوم نہیں تھا میرا حساب ایسا ہوگا. یا لیتہا کانت الخازیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ, ہائے میری بربادی, میں کتنا بڑا عہدے پر تھا, میرا عہدہ میرے کام نہیں آیا. میں دنیا میں کتنا بڑا مالدار تھا, میری دولت میرے کام نہیں آئی. ہائے میری سلطنت, میری حکومت, میری دولت سب برباد ہو گئی. پچھتا پچھتا کر روئے گا, اللہ کے سامنے گڑ گڑائے گا. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, اللہ تبارک و تعالی نام اعمال اس کے ہاتھ میں دے کر کہے گا اقرأ کتابک. سورہ بنی اسرائیل کی 14ویں آیت میں اللہ کہتا ہے اقرأ کتابک وکفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. میرے بندے لے تیرا نام اعمال پڑھ کر دیکھ لے, کیا دنیا میں کیا تھا, کیا لے کر آ گیا, کیا اچھا کیا کیا برا کیا. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ, جو رائی کے دانے کے برابر بھی تم اچھا کیے رہو گے اسے بھی یہاں پالو گے. ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ, جو رائی کے دانے کے برابر بھی برائی کرو گے اسے بھی یہاں تم پالو گے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ اس قیامت کے میدان میں حساب کتاب شروع ہو جائے گا. اول ما یحاسب به العبد الصلاۃ, قیامت کے دن دو قسم کے فیصلے ہوں گے. نمبر ایک حقوق اللہ کا, نمبر دو حقوق العباد کا. حقوق اللہ میں سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا. حقوق العباد میں سب سے پہلا سوال قتل و غارت گیری, خون کے بارے میں اللہ پہلا سوال کرے گا. نماز کے بارے میں کتنے پڑھا, کتنے چھوڑا, کتنی ریاکاری کے لیے پڑھا, کتنی نمازیں چھوڑ کے دکان میں کمانے کے لیے بیٹھا, کتنی نمازیں گپا مار کے گھروں میں نرم گرم بستروں پر اوڑ کے سویا. اللہ سارا حساب لے گا. نماز برابر تو سارا حساب برابر, نماز ادھورا تو سارا نام اعمال ادھورا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ بے شک اس دن, اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں انسان جیسی زندگی گزارے گا, جیسا اس کا خاتمہ ہوگا, اسی عمل پر اللہ اسے اٹھا کر اس کے فیصلے کرے گا. مسلم شریف کی حدیث, اللہ کے نبی کہتے ہیں یبعث کل عبد علی ما مات علیہ, قیامت کے میدان میں ہر انسان کو اسی عمل پر جگائے گا جو عمل کرتے کرتے دنیا سے مر گیا. نمازیں پڑھتے مر گیا, انبیاء کے ساتھ جگایا جائے گا. بے نمازی موت مر گیا, فرعون حامان قارون کے ساتھ اللہ تعالیٰ اسے جگائے گا. توحید پر عمل کرتے مرا, نبیوں صدیقوں کے ساتھ اللہ اٹھائے گا. شرک و بدعات کرتے مرا, مشرکوں جہنمیوں کے ساتھ اللہ اسے اٹھائے گا. نام کا مسلمان تھا, کام سارے یہود و نصرانیوں کے کرتا تھا, داڑھی منڈاتا تھا, یہود و نصرانیوں جیسے کپڑے پہنتا تھا. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہودیوں کے ساتھ اسے جگائے گا, نصرانیوں کے ساتھ جگائے گا. برتھڈے مناتا تھا, دیوالی مناتا تھا, ہر قسم کے بدعات و خرافات میں ملوث تھا. نام عبداللہ رکھ لینے سے, بچپن میں ختنہ کر لینے سے کوئی جنت میں نہیں چلا جاتا. اللہ کے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس قوم کی کاپی کرے گا قیامت کے دن اسی قوم کے ساتھ اللہ اسے اٹھا کر جہنم میں ڈالے.
میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو برائی کیا تھا، چیخ مار مار کے میتوں پر رویا تھا، نوحہ کیا تھا، آگ کا لباس اللہ پہنائے گا۔ اگر وہ توبہ نہ کری، عورتیں، خاص کر عورتیں میتوں پر نوحہ کرتی ہیں، چیخ مار مار کر روتی ہیں، نبی کہتے ہیں جو نوحہ کرنے والا مرد یا عورت اگر بغیر توبہ کے مر گیا، قیامت کے دن آگ کا لباس اللہ اسے پہنائے گا، خارش اور کھجلیوں والا گندک کا لباس اللہ اسے پہنائے گا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ قیامت کے میدان میں جب انسانوں کو جمع کیا جائے گا تو اس کی زبان بعد میں بولے گی، سب سے پہلے اس کی ران بولے گی، سب سے پہلے ران اس کی بولے گی۔ اولو ما یعرب عن احدہم فقذوہ، انسان کی ران سب سے پہلے گواہی دے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں اس نے کیا اچھے کام کیا، کیا برے کام کیا، کیا زنا کے کام کیا، یہ تمام چیزیں اس کی ران گواہی دے گی۔ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون، سورہ یاسین کی 65ویں آیت۔ آج کے دن ہم تیرے چہرے پر مہر لگا دیں گے، تیرے ہاتھوں تیرے پیروں کو بولنے کی قوت عطا کریں گے، تیرے ہاتھ چلا چلا کر بولیں گے کیا اس نے برائی کیا، کیا اس نے برائی دیکھا، اور کیا اس نے برے کام کیے، کس کا مرڈر کیا، کس کا ریپ کیا، ساری برائیوں کی بولتی تمہارے ہاتھ تمہارے پیر بولنا شروع کریں گے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے سامنے انسان جھٹلائے گا، الہی یہ کرامن کاتبین میرے نام اعمال میں بڑا چڑھا کر لکھ دیے ہیں، اے اللہ میں نے ایسے نہیں کیا، یہ ساری برائیاں میں نے نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے میدان میں زمین کو آرڈر دے گا، یومئذ تحدث اخبارہا بان ربک اوحی لہا، آج زمین سے ہم کہیں گے اے زمین تیرے پیٹھ کے اوپر کھڑے ہو کر کب کب کس کس نے کہاں کیا کیا جرم کیا تھا بیان کر۔ یہ زمین اللہ کے حکم سے بول اٹھے گی، یہ زمین بول اٹھے گی، اللہ میرے پیٹھ پر کھڑے ہو کر اس شخص نے فلاں لڑکی کے ساتھ، اس مرد نے فلاں عورت کے ساتھ ریپ کیا تھا، فلاں شخص نے فلاں شخص کا مرڈر کیا تھا، فلاں شخص نے فلاں کا مال لوٹا تھا، فلاں شخص نے فلاں کے ساتھ دھوکے کا معاملہ، ساری ہماری برائیوں کا چھٹا، ہماری برائیوں کی لیسٹ یہ زمین اللہ کے حکم سے اللہ کے سامنے اوپن کر کے رکھ دے گی۔ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں قیامت کے میدان میں انسان یہ چاہے گا کہ بے شک اسے کوئی بچا لے، اسے کوئی بچا لے، وہ یہ دیکھے گا نامہ اعمال اس کے ترازو میں رکھ دیے جائیں گے، نیکیوں کا پھلڈا اوپر اڑ گیا، برائیوں کا پھلڈا نیچے بڑھ گیا، گناہ اس کے بھاری ہو گئے۔ اگر نیکی اسے بھیک میں ملے گی، کوئی اسے نیکی دے گا، وہ اللہ کے رحم و کرم سے جنت میں جائے گا۔ فوراً رشتہ داروں کو تلاشے گا، کہاں اس کا باپ کھڑا ہے، کہاں اس کی ماں کھڑی ہے، کہاں اس کی بیوی ہے، کہاں اس کے بچے ہیں، وہ میاں بیوی، وہ بچے جن کے لیے اس نے ساری زندگی قربانی دے کر اپنے جان مان تن من دھن کو قربان کر دیا۔ دکھیں گے اس کے ماں، اس کے باپ، اس کے بھائی، اس کی بہن، اس کی بیوی، اس کا شوہر، اس کے بچے سب نظر آئیں گے۔ لیکن اللہ کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، اس دن ماں کو دیکھ کر بیٹا، بیٹے کو دیکھ کر ماں، بھائی کو دیکھ کر بہن، بہن کو دیکھ کر بھائی، میاں کو دیکھ کر بیوی، بیوی کو دیکھ کر شوہر، ہر انسان ایک دوسرے سے بھاگے گا، ہر انسان ایک دوسرے سے بھاگے گا۔ کیوں؟ یہ مجھے نیکی نہ پوچھ لے، مجھے نیکی کا سوال نہ کر لے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ اپنے رشتہ داروں کو جہنم میں جانا گوارا کر لے گا، لیکن ایک پھوٹی کوڑی کے برابر کی نیکی بھیک میں اپنے خونی رشتہ داروں کو دینا بھی گوارا نہیں کرے گا، نفسا نفسی کا عالم بن جائے گا۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اگر تمہارے دل میں ذرہ بھی ایمان ہے سود سے بچو، سود سے بچو، کیونکہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بار بار ڈرا کر کہتا ہے زنا کے قریب بھی مت جاؤ، ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، انتہائی برا کام ہے، انتہائی گھٹیا عمل ہے۔ اے لوگوں اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو، مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ۔ اللہ کہتا ہے واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ بار بار قرآن میں اسلام پر چلنے کی اللہ ترغیب دیتا ہے۔
तौहीद पर अमल करने की तरगीब देता है, बुराइयों से बचने, नेकियों पर अमल करने की तरगीब देता है। इंसान अमल ना किया, ख्वाब गफलत में सोकर चला गया, मैदान महशर में पहुंच गया। उस वक्त अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, मैदान महशर में जब नाम अमाल देकर अल्लाह खड़ा करेगा, इंसान के सर पर 1 मील के फासले पर सूरज होगा, उसके पैरों के नीचे से जमीन 70 हाथ पसीने से भीग जाएगी, पसीना ऊपर आना शुरू होगा, कोई पसीने में टखने तक, कोई घुटनों तक, कोई रान तक, कोई कमर तक, कोई सीने तक, कोई गर्दन तक, कोई पसीने की लगाम अपने नाक और होठ और मुंह के बीच में पसीने की हिचकोलियां खाए खड़ा रहेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, ऐसे आलम में वो ये चाहेगा कि कोई मुझे बचा ले, कोई मुझे बचा ले। जाएंगे गुनहगार, सारे मुजरिमीन आदम अलैहिस्सलाम के पास, आए आदम अलैहिस्सलाम बचा लीजिए। नहीं, आज अल्लाह बहुत गुस्से में है, इतना गुस्से में कभी नहीं था, मैं भी अल्लाह के सामने जाने डरता हूँ। जाओ तुम नूह अलैहिस्सलाम के पास, मैं तुम्हारी सिफारिश नहीं कर सकता। नूह अलैहिस्सलाम आपने 950 साल दावती अल्लाह का काम किया, आइए हमें बचा लीजिए। नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे नहीं, आज इतने गुस्से में अल्लाह है, आज से पहले कभी इतने गुस्से में नहीं था, मैं भी अल्लाह के सामने जाकर कुछ बोलने से घबराता हूं। जाओ तुम इब्राहिम के पास, वो इब्राहिम खलीलुल्लाह है, मैं अल्लाह के सामने जबान नहीं खोल सकता, तुम्हारी सिफारिशें नहीं कर सकता। इब्राहिम खलीलुल्लाह भी यही कहेंगे, आज अल्लाह बहुत गुस्से में है, मैं अल्लाह के सामने कुछ बोलने से घबराता हूं। जाओ तुम मूसा कलीमुल्लाह के पास, वो तुम्हारे बारे में सिफारिश कर दे, मैं तो नहीं बोल सकता। मूसा अलैहिस्सलाम के पास लोग आएंगे, अरे मूसा आइए, जैसे कोहे तूर पर अल्लाह से गुफ्तगू करते थे, आज हमारे सामने अल्लाह के लिए गुफ्तगू करके हमको बचा लीजिए, हमारे गुनाह के बारे में जरा रिक्वेस्ट कर दीजिए। मूसा अलैहिस्सलाम कहेंगे, आज से पहले अल्लाह इतना गुस्से में नहीं था, आज बहुत गुस्से में है, मैं अल्लाह के सामने जाने से घबराता हूं। जाओ तुम ईसा अलैहिस्सलाम के पास। ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे, जाओ तुम आखिरी पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, मैं भी अल्लाह के सामने मुंह खोलने से घबराता हूं। अल्लाह के नबी के पास सारे मुजरिमीन आएंगे, सारे लोग घबराए हुए आएंगे। अल्लाह तबारक व तआला के सामने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ में शिफात का झंडा दिए मुकाम महमूद पर अल्लाह खड़ा किया रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त हमारे नबी को बोलने की, सिफारिश करने की इजाजत देगा। हमारे नबी बोलेंगे, लेकिन जिसके लिए चाहे नहीं बोलेंगे, अल्लाह इजाजत देगा, इनके हक में आप बोलिए, तो हमारे नबी उनके हक में सिफारिश करेंगे। नबी कहते हैं, जो आदमी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह के इकरार किया, सच्चे दिल से पढ़ा, उसके तकाज़ों को पूरा किया, उसी पर उसकी मौत वाक़ई हो गई, अल्लाह ताला उसके लिए मेरी सिफारिश हलाल करेगा। लेकिन जो बिदाती होंगे, मुशरिकीन होंगे, यहूद और नसरानियों के रविश पर चले होंगे, और जो लोग सुन्नते रसूलुल्लाह और तौहीद किताबुल्लाह को छोड़कर अपने बाप दादा नाना नानी रस्मों रिवाजों को, खुराफात को, प्रोपेगेंडे को आम किए होंगे, अल्लाह उनको मेरी सिफारिश से महरूम कर देगा। मेरे दीनी और इस्लामी भाई, अल्लाह कहता है, मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्नी, कौन है अल्लाह के दरबार में अल्लाह की इजाजत के बिना कोई सिफारिश करके बता दे। वलिल्लाहि शफ़ाअतु जमीआ, सारी सिफारिशों का इख्तियार अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह की मर्जी के बिना, अल्लाह की इजाजत के बिना कोई मुंह भी नहीं खोल सकता, कोई जबान भी नहीं खोल सकता। हमारे नबी उन्हीं लोगों के बारे में कहेंगे जो उम्मत मोहम्मदिया के अच्छे अखलाक वाले रहेंगे, जो बुरे किरदार वाले, दो टोक जुमले में लोगों का दिल तोड़ने वाले होंगे। नबी कहते हैं, उनको मेरी उम्मत से किनारे खड़ा किया जाएगा, मेरी सिफारिश से उनको महरूम कर दिया जाएगा। ऐ उम्मत मोहम्मदिया, ऐ मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, क़यामत के हवलनाकियों से अगर बचना चाहते हो, दुनिया में एक दूसरे की मदद करना सीखो, तौहीद इल्लल्लाह का, तो किताब और सुन्नत की दावत का काम आम करना सीखो। नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं, मन नफ़स अन मुस्लिमिन कुर्बतुन मिन कुर्बिद दुनिया नफ़सल्लाहु अन्हु कुर्बतुन मिन कुर्बि यौमिल क़ियामा, जो किसी मुसलमान की तकलीफ़ों में से कोई परेशानियों को दूर करेगा, अल्लाह क़यामत के दिन उसकी परेशानियाँ दूर करेगा। जो किसी मन सतरा मुस्लिमा सतरल्लाहु लहू फी दुनिया वल आखिरा, जो किसी मुसलमान भाई और बहनों के गुनाहों को सुनकर, ऐबों को सुनकर पर्दापोशी करेगा, अल्लाह ताला क़यामत के मैदान में उसके ऐबों पे पर्दापोशी करेगा। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, उस वक्त
لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم فلاں کے مرید ہیں, ہمارے فلاں مرشد ہیں, ہمارے فلاں پیرا ہیں, ہمارے گھر کے بڑا بزرگاں ہیں, ہم ان کا دامن پکڑ لیں گے, یہ ہمیں جنت دلا دیں گے. اللہ اکبر. بڑے بڑے جلیل القدر آدم علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, ایسے بڑے بڑے اولو العزم پیغمبر, اللہ کے رسول, اللہ کے انبیاء اللہ کے سامنے منہ کھولنے سے گھبرائیں گے تو یہ پیرا یہ اللہ کے سامنے کہاں جی جھگڑا کریں گے؟ کہاں جھگڑا کریں گے؟ کیسے جھگڑا کریں گے؟ کیا ان کا مقام ان انبیاء سے بڑا آپ نے بنا دیا؟ جب انبیاء گھبرائیں گے اللہ کے سامنے منہ نہیں کھولیں گے تو فقیراں, مرشداں, یہ پیراں یہ کیا کریں گے؟ بتائیے آپ. اگر ویسا ہوتا تو ہمارے نبی دنیا میں کہتے میری بیٹی فکر کرنا کو میں تجھے کیا ابھی ہوندے جنت دلا ڈالتوں, اے میری پھوپھی کیا بھی ٹینشن لے انہوں کو میں تم نہ جنت دلا. نبی نے ایسا نہیں کہا. حالانکہ نبی کی پھوپھی جنتی ہے, نبی کی بیٹی جنتی ہے, نبی کے اہل بیت جو ایمان لائے, ایمان پر وفات ہوئی, سب جنتی ہے, جنت کے اعلیٰ مقام پائیں گے. لیکن اس کے باوجود نبی نے کیا کہا؟ اپنی جانوں کو اللہ کی جہنم سے چھڑانے کا توشہ دنیا میں تیار کر لو. لا اغنی عنکم من اللہ شیئا, میں اللہ کے دربار میں تمہیں کچھ کام نہیں آؤں گا. اے میری پھوپھی, اے میری بیٹی, میں بھی اللہ کے دربار میں تمہارے کام نہیں آؤں گا. پیغمبر رسول اتنی بڑی بات اپنی بیٹی اپنی پھوپھی کو بول سکتے ہیں تو ہم کسی پر کیسے بھروسہ کر کے جی سکتے ہیں؟ ہمارے نبی کے زبان پر, بڑے بڑے انبیاء کے زبان پر وہاں پر کیا جملہ ہوگا؟ اللہم سلم, اللہم سلم, اللہ ہم نے امن دے, اللہ ہم نے سلامتی دے, اے اللہ تیرے میدان محشر کی حوالناکیوں سے ہمیں بچا لے. ارے بڑے بڑے پیغمبر قافلے کھڑے رہیں گے. ایسے عالم میں میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اس وقت امت محمدیہ کے لیے اللہ کے نبی سفارش کریں گے, اللہ قبول کرے گا. جنتی جنت میں چلے گئے, جہنمی جہنم میں چلے گئے. ہمارے نبی سر سجدے میں رکھ کر اللہ سے دعائیں کریں گے. اللہ کہے گا ارفع راسک یا محمد, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھائیے. سل تعطیک اشفع تشفی, آپ مانگی آپ کو دیا جائے گا, آپ سفارش کیجیے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. نبی کہیں گے اے اللہ میری امت جہنم میں موجود ہے, اے اللہ میری گنہگار امت جہنم میں موجود ہے, ان کو نکال دے. اللہ تعالی ہمارے نبی کی سفارش قبول کر کے امت محمدیہ کے گنہگاروں کو جہنم سے نکلوائے گا. ایک بار, دو بار, تین بار. اللہ کہے گا ان لوگوں کو نکالو جن کے سینے میں دینار کے برابر ایمان ہے. اب ان لوگوں کو نکالو جن کے سینے میں آدھے دینار کے برابر ایمان باقی ہے. نبی بار بار روئیں گے, بار بار سجدہ کریں گے, بار بار اجازت مانگیں گے, اللہ سے گڑ گڑائیں گے. اللہ بار بار کہے گا جاؤ امت محمدیہ کے ان لوگوں کو نکال لاؤ جن کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر ایمان باقی ہے. نکالا جائے گا. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ بے شک اس وقت جنت کے 8 دروازے کھولے جائیں گے. ایک ایک دروازے کی چوکٹ کی مسافت جس طرح یہ چوکٹ سے لے کر یہ چوکٹ 100 میل کے مسافت, 1200 میل کی مسافت صرف ایک جنت کے چوکٹ کی ہوگی. ایسے جنت کے 8 دروازے. باب الصلاۃ, نمازی اس سے جائیں گے. جمعہ میں نمازاں پڑھنے والے نہیں جائیں گے. ایک دن میں 1 وقت 2 وقت پڑھ کو 3 وقت ڈپا مارنے والے منافقہ نہیں جائیں گے. 5 وقت نماز کی پابندی کرنے والے باب الصلاۃ سے جائیں گے. روزہ رکھنے والے باب الریان سے جائیں گے. رمضان کے روزے, نفل روزے, عاشوراء کے روزے, عرفہ کے روزے, ایام بیس کے روزے, اور اسی طرح پیر جمعرات کے روزے, نفل روزے, فرض روزے, باب الریان سے اللہ ان کو بلائے گا. اور اسی طرح باب الصدیقین, زندگی میں ہمیشہ سچ بولنے والے, منافقوں کی طرح جھوٹ بول کر لوگوں کو دھوکہ دینے والے نہیں, ہمیشہ سچ بولنے والے, باب الصدیقین سے بلایا جائیں گے. باب الذکر, ایک ایسا دروازہ ہے جنت کا, صبح و شام قرآن کی تلاوت کرنے والے, صبح و شام اللہ کا ذکر کرنے والے, صبح و شام کے اذکار کی پابندی کرنے والے, ہمیشہ اللہ کا ذکر, روزمرہ کی دعاؤں کی پابندی کرنے والے. کسی کو گالی نہیں دینا, کسی کو گالی یہاں تک کہ برا بھلا نہیں بولنے والے, چاڑی چغلی نہیں کرنے والے, غیبت نہیں کرنے والے, بہتان تراشی نہیں کرنے والے, الزام تراشی نہیں کرنے والے, گانے نہیں گانے والے, گالیاں نہیں دینے والے. ایسے ذکر الہی سے اپنی زبان کو تر رکھنے والے باب الذکر سے جائیں گے. باب الشہید, اللہ کے راہ میں گردن کٹا کر شہادت پانے والے.
یا وہ شہید جن کے موت کو اللہ کے نبی نے شہادت کا درجہ دیا، پانی میں ڈوب کر مرنے والا، جان بوجھ کر نہیں، اتفاق سے پانی کے حوالے ہو گیا، پانی میں غرق ہو کر مر گیا، شہادت کی موت، اور چھت کے نیچے دب کر مرنے والا، شہادت کی موت، طاعون کی بیماری میں مرنے والا، شہادت کی موت، پیٹ کے درد سے مرنے والا، شہادت کی موت، بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہوئے چور سے لڑتے لڑتے مرنے والا، شہادت کی موت، اور وہ عورت جو توحید کی حالت میں بچے کو جنم دیتے دیتے ڈیلیوری کے درد میں، زچگی کے درد میں مر گئی، شہادت کی موت۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے شہیدوں کو بھی باب الشہید سے اللہ تعالیٰ جگہ دے گا۔ اور ایک جنت کا دروازہ ہے جسے اللہ کے نبی نے باب الصدقہ کہا، ایسا انسان جو دائیں ہاتھ سے دیتا تھا، بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلتا تھا، بائیں ہاتھ سے اللہ کے راہ میں دیتا تھا، دائیں ہاتھ سے پتہ نہ چلتا تھا، اللہ کے راہ میں خوب لٹانے والا، ریاکاری کرنے کے واسطے نہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، ایسے لوگ باب الصدقہ سے جائیں گے۔ اور ایک جنت کا دروازہ ہے جس کا نام باب الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصے کو پی کر لوگوں کو معاف کرنے والے، جھگڑے کو ختم کرنے والے، لوگوں کو درگزر کرنے والے، ایسے لوگوں کو اللہ جنت کے باب الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس سے اللہ تعالیٰ جنت کے اس دروازے سے لوگوں کو داخلہ دلائے گا۔ آپ بتائیے آپ کے اندر جنت کے 8 دروازوں میں سے کون سی کوالٹی آپ کے اندر ہے؟ کیا نماز ہے؟ نماز کی پابندی ہے؟ سچ بولنا ہے؟ ہمیشہ سچ بولتی ہیں آپ؟ روزے رکھنے کی پابندی ہے؟ صدقہ دینے کی، حد سے زیادہ اللہ کے راہ میں لٹانے کی ہے صفت آپ کے اندر؟ یا صبح سے شام تک ذکر الہی، اللہ کا ذکر بیان کرنے، صبح شام کے اذکار پڑھنے، قرآن کی تلاوت ہے آپ کے پاس ٹائم اتنا؟ ارے جنت کے 8 خصوصیات رکھنے والے 8 دروازوں سے جائیں گے۔ بیجاپور کے میری بھائیوں، میری آواز سننے والی میری ماں بہنوں، ان 8 خصوصیات میں کون سے خصوصیت کے حامل ہو آپ؟ اپنے اندر کون سی صفت رکھتے ہو کہ چلو ہمارے اندر یہ کوالٹی ہے کہ ہم اس دروازے سے جا سکتے ہیں؟ نہ نماز کی پابندی آپ کے پاس، نہ روزوں کی پابندی آپ کے پاس، نہ ذکر و اذکار کی تلاوت کی فرصت آپ کے پاس، نہ لوگوں کو صدقہ دینے کی صفت آپ کے پاس، نہ غصے کو پی کر معاف کرنے کی صفت آپ کے پاس۔ اللہ اکبر، کوئی کوالٹی ہے نہیں تو کس منہ سے جاؤ گے میدان محشر میں؟ کون سے دروازے سے جاؤ گے جنت میں؟ اپنے اندر وہ خوبیاں پیدا کرو۔ نبی سے پوچھتا گیا، اے اللہ کے نبی کوئی ایسا بھی شخص ہے جو جنت کے 8 دروازوں سے جائے؟ ہاں، ابو بکر صدیق میری امت کا واحد وہ انسان ایسا ہے جسے جنت کے 8 دروازوں سے اللہ تعالیٰ بلائے گا، 8 دروازوں سے بلائے گا، فرشتے بلائیں گے، اے ابو بکر تم ہمارے دروازے سے آ جاؤ، اے ابو بکر تم ہمارے دروازے سے آ جاؤ۔ اس کے علاوہ بہت ساری حدیثوں میں کچھ ایسی خوبیاں، کچھ ایسی صفتیں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، اگر وہ عمل کریں گے جنت کے 8 دروازوں سے اللہ داخلے کی اجازت دے گا۔ جیسے وضو کرنے کی بعد کی دعا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، اگر کوئی اطمینان سے وضو کیا، یہ دعا پڑھا، پھر نماز ادا کیا، اللہ تعالیٰ اسے جنت کے 8 دروازوں اس کے لیے مہیا کر دے گا۔ ایسے بہت سارے احادیث ہیں جس میں جنت کے 8 دروازوں سے داخلے کی اللہ کے نبی علیہ السلام نے بشارت سنائی۔ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، نبی نے فرمایا جنت کا ایک دروازہ 1200 میل کے فاصلے کے برابر۔ آپ نے فرمایا مکہ سے بصرہ کا جو مسافت ہے وہ 1200 میل کا ہے۔ یہ مکہ سے بصرہ کا جتنا طے ہے اتنی جگہ کا ایک جنت کی چوکھٹ، 1200 میل کے فاصلے کا ایک دروازہ، ایسے جنت کے 8 دروازوں سے جنتی کھچا کھچ جائیں گے، لیکن ان کے مد مقابل جہنم میں 999 کثیر تعداد میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس دن میدان محشر میں آدم علیہ السلام سے کہے گا، اے آدم، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ اللہ کہے گا تیری ذریت میں جنتیوں کو الگ کر، جہنمیوں کو الگ کر۔ یا اللہ جنتیوں کو کتنے نکالوں، جہنمیوں کو کتنے نکالوں؟ اللہ کہے گا ہر 1000 میں سے 999 جہنمیوں کے لیے نکال، اور ایک آدمی کو میں جنت کے لیے نکالوں گا۔ 1000 کے گروہ میں 999 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں جب یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نکالے گا، لوگوں کے ہوش اڑ جائیں گے۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اللہ سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اللہ قیامت کے دن کا زلزلہ سب سے بڑا ہوگا۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حج میں کہتا ہے کہ بے شک اس دن بہت سارے لوگوں کو تم دیکھو گے کہ بہت ساری حمل والی عورتیں اپنے حمل کو گرا دیں گی، بہت ساری دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی، اور بہت سارے لوگوں کو تم دیکھو گے غشی میں طاری رہیں گے لیکن ان پر کوئی غشی نہیں ہوگی، کوئی ان کے اوپر کیا ہے غشی جیسی حالت نہیں ہوگی، بلکہ ولیکن عذاب اللہ شدید، یہ اللہ کا سخت ترین عذاب ہوگا۔ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو جنتیوں کے طرف جہنم کی طرف حوالے کر دے گا۔ جب جہنمیوں کے گروہ کو اٹھا کر ڈالا جائے گا، جہنمی داروغہ پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، اے جہنمیوں کیوں جہنم میں آ گئے، کیا تمہارا جرم تھا؟ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے، ولم نکن نطعم المسکین، ہم لوگوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم جہنم میں آ گئے۔ پوچھنے والے جہنم کے داروغہ پوچھیں گے الم یاتکم نذیر، اے لوگو کیا ڈرانے والے کوئی انبیاء تمہارے پاس نہیں آئے تھے، کیا ڈرانے والے علماء کرام تمہارے پاس نہیں آئے تھے؟ لوگ کہیں گے یا اے جہنمی کیا ہے جہنم کے داروغہ، ہمارے پاس ڈرانے والے انبیاء بھی آئے تھے، علماء بھی آئے تھے، ادھر سے سن کو ادھر سے چھوڑ ڈالے، ادھر سے سنے ادھر سے چھوڑ ڈالے، سنا انسنی کر ڈالے، کیا ہوتا دیکھ لیں گے لے، سبا سدھریں گے لے، حج کو جا کا کو نمازاں شروع کریں گے لے، بعد میں رمضان میں بیٹھ کو لیلۃ القدر میں تو اللہ سے توبہ کر کو گناہ کری معاف مانگیں گے لے۔ ایسا سمجھتے سمجھتے زندگی ختم ہو گئی، نہ حج نصیب ہوا، نہ رمضان نصیب ہوا، نہ توبہ کرنا نصیب ہوا، مر گئے ہم، دنیا کی پراپرٹی چھوڑ کر آ گئے۔ اللہ کے سامنے کہیں گے یا اللہ مہلت دے، ساری دولت کو تیرے راستے میں دے کر آنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کوئی مہلت نہیں، کوئی مہلت نہیں۔ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، قیامت کے میدان میں جب بندہ اللہ کے دربار میں کھڑا ہے، اللہ کے بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ بندہ دائیں دیکھے گا اس کا عمل، بائیں دیکھے گا اس کا عمل، آگے دیکھے گا جہنم۔ اللہ کہے گا اے میرے بندے بتا میں تجھے دنیا میں یہ نعمتیں دیا تھا نہیں دیا تھا؟ ہاں اللہ دیا تھا۔ بتا میرے راستے میں خرچہ کیوں نہیں کیا اور میری عبادت کیوں نہیں کیا؟ اے اللہ اب مجھے یقین آ گیا، اب دنیا میں بھیج، نیک عمل کر کے آؤں گا، توبہ کر کے آؤں گا، ساری دولت لوٹا کے آؤں گا۔ اللہ کہے گا نہ توبہ کی توفیق ملے گی، نہ اعمال صالحہ کرنے کی مہلت ملے گی، نہ دولت کو میرے راہ میں خرچ کرنے کی تجھے کیا ہے فرصت رہے گی، نہ تجھے مہلت دی جائے گی۔ آج تجھے تیرے ساتھ اٹھا کر جہنم میں تیری دولت کو میں پٹکوں گا۔ اللہ سے کہے گا یا اللہ میری بیوی بچوں کو جہنم میں ڈال دے، مجھے چھوڑ دے، یا اللہ پورے خاندان قبیلے کو ڈال دے، مجھے چھوڑ دے، یا اللہ پورے میرے شہر بستی والوں کو ڈال دے، مجھے چھوڑ دے۔ اللہ کہے گا تیرے کیے جرم کی سزا کسی اور کو ہم نہیں دیں گے، بلکہ تیرے کیے جرم کی سزا ہم تجھے دیں گے۔ اٹھا کر اللہ تعالیٰ جہنم میں پٹکے گا۔ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ قیامت کے میدان میں اما عائشہ رضی اللہ عنہا پوچھتی ہیں کہ اے نبی آپ ہمارے شوہر ہیں، کیا قیامت کے میدان میں کوئی رشتہ دار کسی رشتہ دار کو نہیں بچا پائے گا؟ مسند احمد کی ایک حدیث میں نبی کہتے ہیں 3 جگہ ایسی رہیں گی جہاں ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کو تو دیکھ پائے گا لیکن وہاں بھی وہ کسی کے کام نہیں آئے گا۔ پہلی جگہ جب نامہ اعمال اللہ ہاتھوں میں تھمائے گا، ایک دوسرے کو رشتہ دار دیکھیں گے لیکن بھاگ جائیں گے۔ دوسری جگہ جب میزان الہیہ میں نامہ اعمال تولے جاتے رہیں گے، نامہ اعمال اس کے گناہوں کا بھاری ہو گیا، رشتہ داروں کو دیکھے گا، رشتہ دار نظر آئیں گے لیکن بھیک میں نیکی دینے سے ہٹ کر اسے بھاگ جائیں گے۔ اور تیسری مقام پل صراط پر جب لوگوں کو اللہ گزارے گا، ایک روشنی والا آسانی سے گزرنے والا مومن ہوگا اور دوسرا اندھیرے میں کٹ کٹ کر لٹکنے والا پل صراط پر ہوگا۔ وہ کہے گا میرے بھیا تو میرا سگا بھائی ہے، میرے پاس روشنی نہیں ہے، میں اندھیری کھوٹری میں ہوں، تیرے پاس روشنی ہے، تو آسانی سے پل صراط پر گزر رہا ہے، میں کٹ کٹ کر لٹک رہا ہوں، تیری روشنی میں ذری روشنی مجھے دے دے، میرا ہاتھ تھام لے، میں پل صراط پر سے مجھے سہارا دے دے، میں بھی تیرے ساتھ پل صراط پار کرنا چاہتا ہوں۔ وہاں پر ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کو دیکھے گا لیکن اے عائشہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اے لوگو جہنم کو گھسیٹ کر لایا جائے گا، جہنم کے 70,000 زنجیریں ہوں گی، ہر زنجیر کو 70,000 فرشتے پکڑ کر گھسیٹیں گے، اور اس جہنم کو جب قریب لایا جائے گا، اس جہنم کو دیکھنے کے بعد ہر ایک کے ہوش اڑ جائیں گے، ہر ایک کے ہوش اڑ جائیں گے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، جو لوگ
مومن لوگ دنیا میں دعا کرتے تھے اے اللہ ہمیں عذاب جہنم سے بچا لے، اور رہنے کے لیے چمٹنے کے لیے انتہائی بری جگہ ہے، اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، ہم مومنوں کو بچا لیں گے۔ نبی نے فرمایا من سأل اللہ الجنت 3 مرات، جو آدمی جنت کا 3 بار سوال کرے گا، قالت الجنت اللہم ادخلہ الجنہ، جنت اس سے کہے گی قیامت کے دن اللہ اسے میرے اندر داخل کر دے۔ ومن استجار من النار 3 مرات، جو جہنم سے 3 بار پناہ مانگے گا، قالت النار، جہنم قیامت کے دن اللہ کے حکم سے کہے گی اللہم اجرہ من النار، اللہ اسے میرے سے دور کر دے، اللہ اسے میرے سے دور کر دے۔ اللہ جہنم کی سفارش قبول کر کے اسے بچا لے گا، جنت کی سفارش قبول کر کے اسے جنت میں داخل کرے گا۔ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ دنیا میں خوف الہی سے رونے والا، خوف الہی سے رونے والا، لن یلج النار من بکا من خشیت اللہ، وہ آدمی جہنم میں ہرگز ہرگز نہیں جائے گا جو اللہ کے خوف سے دنیا میں روئے گا۔ کبھی آپ نے اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا ہے؟ کبھی اپنے آخرت کے انجام کو یاد کر کے آپ روئے ہیں؟ سکرات میں تڑپ تڑپ کے مرنے والوں کی موت کو دیکھ کر عبرت حاصل کر کے کیا آپ نے کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑایا ہے؟ لوگوں دنیا میں رویا کرو، اپنے گناہوں پہ نادم ہویا کرو، اللہ کے سامنے معافی مانگا کرو، ورنہ نبی کہتے ہیں جہنم میں جہنمی روئیں گے، ایسے روئیں گے آنکھوں سے آنسو ختم ہو کر خون نکلنا شروع ہوگا، ان کے آنسوؤں میں جو ندی نالوں جیسے آنسو نکلیں گے جہنمیوں کے، کوئی کشتی چلانا چاہے بآسانی کشتی چلا سکے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں جہنم میں سب سے پہلے ایک عالم کو، ایک نوجوان کو، ایک مالدار کو اللہ لا کر پوچھے گا بول میرے بندے کیا میں نے تجھے دولت نہیں دیا؟ بتا میری دولت کا کیا کیا؟ اے میرے بندے کیا میں تجھے علم نہیں دیا؟ بتا اس علم کا کیا کیا؟ اے میرے بندے کیا میں تجھے جوانی نہیں دیا؟ بتا اس جوانی کا کیا کیا؟ عالم، نوجوان، یہ بڑا مالدار کہے گا اللہ میں میرے علم کو لوگوں میں چیخ مار مار کے بیانہ کر کایا۔ مالدار کہے گا مسجدہ مدرسے بنا کایا۔ نوجوان کہے گا تیرے راہ میں گردن کٹا کر آیا۔ اللہ کہے گا تم تینوں نے بے شک یہ کام کیا لیکن مجھے خوش کرنے کے لیے تھوڑی کیا، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیا۔ تم بیان کرتے تھے شہرت کمانے کے لیے، تم لوگوں کو دیتے تھے اپنے آپ کو سخی کہلانے کے لیے، تم گردن کٹاتے تھے اپنے آپ کو بڑا مجاہد کہلوانے کے لیے۔ جو تم چاہتے تھے وہ شہرت میں دنیا میں تمہیں دے دیا، وہ ریاکاری کے لیے تم نے کیا۔ خذوہ فغلوا ثم الجحیم صلوا۔ اللہ کہے گا فرشتوں ان کے ہاتھوں پیروں میں بیڑیاں ڈالو اور منہ کے بل گھسیٹ کر ان کو جہنم میں پٹک دو۔ ریاکاری کے لیے کیا جانے والا کوئی عمل قیامت کے دن کام نہیں آئے گا۔ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ بے شک دنیا میں جو منافقانہ چال چلے گا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے گڑھوں میں اللہ منافقین کو ڈالے گا۔ منافق کی علامت کیا ہے؟ اذا حدث کذبا، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ کہتا ہے۔ واذا اؤتمن خان، جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے۔ واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے۔ واذا خاتم شان، اور یہاں تک کہ جب جھگڑا کرتا ہے تو گالیاں بکنا شروع کرتا ہے۔ لوگوں اپنی زبان کی حفاظت کرو، وعدوں کو پورا کرو، امانت کو پورا کرو، اور اپنے اندر کیا ہے ایمانی بیداری پیدا کرو، ورنہ جھوٹ بولنے والے منافق کو، خیانت کرنے والے منافق کو، وعدہ خلافی کرنے والے منافق کو، گالیاں بکنے والے منافق کو اللہ جہنم کے نچلے گڑھے میں ڈال دے گا۔ وہ موت آنے سے پہلے، قیامت آنے سے پہلے اپنے اندر کی اصلاح کر لو، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں جب جہنم میں جہنمیوں کو ڈالا جائے گا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایک انسان کو اتنا بڑا کیا جائے گا، اتنا بڑا کہ اس کے کاندھے کے کنارے سے کان کی لولکی کے نیچے آنے کی مسافت 300 سال کی ہو جائے گی۔ اس کے پیروں سے گڑگے، گھٹنوں سے کمر سے سینہ، 300 سال کی مسافت گھوڑا لے کر دوڑانا چاہے کاندھے پر، 300 سال لگیں گے کاندھے کے کنارے سے کان کے نیچے آنے میں۔ ایک ایک دانت احد پہاڑ کے برابر کا ہوگا۔ اس کے بیٹھنے کی جگہ مکے مدینے کے درمیان کی جگہ کے برابر ہوگی۔ اس کے چمڑی 42 ہاتھ موٹی اس کی خالی چمڑی بن جائے گی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ایک بار عذاب کے لیے 90 پر 9 سانپ، 90 پر 9 بچھو اس پر مسلط کیے جائیں گے۔ ایک سانپ کے 70 سر ہوں گے، ایک بار ڈسے گا 500 سال تک چیخ مارے گا، ایک بار ڈسے گا 500 سال تک چیخے گا۔ اللہ کی قسم یہ سانپ اگر زمین پر ڈس مارے
قیامت کی صبح تک یہ زمین ہریالی اگانا بند کر دے. اتنی پوائزنسٹ, اتنی زہرآلود وہ سانپ ہوگا جو جہنم میں جہنمیوں پر اللہ مسلط کر دے گا. میرے دین اور اسلامی بھائیوں, اللہ تعالیٰ چیخ مار کر لوگ پانی پوچھیں گے, اللہ جہنمیوں کا سڑا گلا خون پیپ ان کو پینے کے لیے دے گا. بھوک ہے کھانا دے دو, کھانا مانگیں گے. اللہ کہتا ہے ان شجرۃ الزقوم طعام العصیم کالمہل یغلی فی البطون, ان کو کھانے کے لیے زقوم کا طوہر نامی درخت دیا جائے گا. ایک ٹکڑا منہ میں رکھے گا جس کے زہر کے اثر سے پیٹ کی ساری آنتڑیاں کٹ کر پاخانے کی جگہ سے نکل جائیں گی. اللہ اکبر. میرے دین اور اسلامی بھائیوں, اس دن اللہ کے نبی کہتے ہیں اس جہنم میں سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو دیا جائے گا, نبی کے چچا کو دیا جائے گا. پیروں میں آگ کی جوتیاں اللہ پہنائے گا, سر کے اندر کی کھوپڑی کے اندر کا بھیجا جیسے ہانڈی میں سالن پکتا ہے ایسے پکے گا. اے نوجوانوں, آج تم اپنا کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹکاتے ہو, اللہ تعالیٰ ایک ابو طالب کو آگ کی جوتیاں پہنائے گا, سر کے اندر کا بھیجا پکے گا. بتاؤ, جو آدمی ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکائے گا اس کا اتنا حصہ جہنم کی آگ میں اللہ ڈبا دے گا. تلوے پر آگ کے جوتیاں چھونے سے بھیجا پک رہا ہے, تمہارے ٹخنے تک آگ میں اگر اللہ ڈبا کر کھڑا کر دے, بتاؤ تمہاری کیا کیفیت ہوگی. اے نوجوانوں, اسٹائلہ مارنا چھوڑو, اپنے کپڑے کو ٹخنے سے اوپر پہنو. قیامت کے میدان میں 3 آدمیوں پر نگاہ کرم اللہ نہیں کرے گا, نہ گناہوں سے پاک کرے گا, نہ انہیں گفتگو کرنے اللہ تعالیٰ ان سے گفتگو کرے گا. ان تینوں میں احسان جتانے والا 1, جھوٹی قسمیں کھا کر تجارت کرنے والا 2, المسبلو اپنا کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا. اللہ اکبر. کہنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں, عقل مند را اشارہ کافی ہے, عقل مند کا یہ اشارہ کافی ہے. بس میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.